بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے جو درجہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور کل یہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں بے دردی سے ایک شخص کو قتل کروا دیا، اور وہ شخص وہ تھا کہ جو اس لڑکے کا استاد تھا، جس لڑکے پر بادشاہ کو بڑا مان تھا۔ بادشاہ سمجھتا تھا کہ یہ اس کا اقتدار بچانے میں اہم کردار ادا کرے گا، لیکن وہ لڑکا تو بادشاہ پر ایمان ہی نہیں لایا، اس نے اللہ پر ایمان لانے کا بھرے دربار میں اعلان کر دیا تھا۔ بادشاہ نے ابھی اس کو کچھ نہیں کیا، اس کے استاد کو بھرے دربار میں آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا تھا۔ بادشاہ اور کاہن کا بنیادی مقصد اس شخص کو حالانکہ قتل کرنا نہیں تھا، کیونکہ وہ ان کا ٹارگٹ نہیں تھا۔ ان کا اصل مقصد اس لڑکے کو دہشت زدہ کرنا تھا، چونکہ چاہتے تھے کہ یہ لڑکا پلٹ آئے، یہ ہماری طرف آ جائے۔ اس لیے کہ بہت مشکل سے ایک ایسا لڑکا ڈھونڈا تھا جو کہ صحیح انداز میں اس کاہن کا وارث بن سکتا تھا، بادشاہ کی حکومت بچا سکتا تھا۔ لیکن اس بزرگ کو آرے سے چیرنے کے باوجود لڑکے کے چہرے پر دہشت کے آثار نہیں تھے۔ اس کے چہرے پر جو استقلال اور ثابت قدمی بادشاہ کو نظر آئی، تو بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ اس لڑکے کو واپس اپنے مقام پہ لانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، یہ ایسے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اس موقع پر ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت خباب یا حضرت خبیب مکے کے بہت غریب لوہار تھے۔ اسلام لانے پر سرداران مکہ ان کی بھٹی پر آئے، دین سے پھرنے کا مطالبہ کیا، نہیں مانے۔ انہوں نے اسی بھٹی میں سے انگارے نکالے اور زمین پہ بچھا دیے، اور حضرت خبیب کو کمر کے بل ان انگاروں پر لٹا دیا۔ انگارے بجھ گئے تھے، اسے انگارے بجھ گئے، مگر کس چیز سے انگارے بجھے؟ حضرت خبیب کے خون اور ان کی چربی سے انگارے بجھ گئے تھے۔ اللہ اکبر! یہی خبیب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا دکھ انہوں نے بیان کیا، تو سرکار نے فرمایا ابھی تو وہ تکالیف آئی نہیں ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، ابھی وہ نہیں آئی ہیں۔ ان کے جسم آروں سے کاٹ دیے گئے تھے، ان کے جسم پر لوہے کی کنگیاں چلائی گئی تھی کہ آہستہ آہستہ ان کنگیوں سے ان کے جسموں کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو جاتا تھا، وہ سسک سسک کے مر جاتے تھے، لیکن دین پہ قائم رہتے تھے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! ابھی ہم اسی طرح کے ایک واقعے کے بعد اس دن بات کر رہے تھے، اسے زویب اشرفی صاحب کہہ رہے تھے، اور بات کتنی ٹھیک ہے کہ ہمیں تو، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کہ ہمیں تو بیٹھے بیٹھے بس صرف ایک چیز عمل کرنا ہے، اور بس کیا کیا قربانیاں نہیں دی گئی ہیں، کیا کیا نہیں سہا گیا ہے، کیا کون سا ظلم تھا جو کہ نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر! ہائے ہائے! تو آپ نے آرے سے چیرے جانے کا واقعہ تو سن لیا، لیکن اب اس دربار میں شاید وہ واقعہ ہونے لگا ہے، اس بادشاہ کے دربار میں جس کا ذکر سرکار نے فرمایا۔ کیا ہوا؟ بادشاہ کے جاسوس اگلے دن اس اندھے کو پکڑ کر دربار میں لائے جس کو اس لڑکے نے باذن اللہ شفا دی تھی، عرض کیا تھا نا۔ کیا ہوا؟ اس اندھے کو بھی اذیتیں دے کر گویا اس کے جسم پر لوہے کی کنگیاں چلا چلا کر اس کے گوشت کو اس کی ہڈیوں سے جدا کر دیا، اس کو بھی مار دیا، اس کو بھی بے دردی سے مارا۔ ہائے ہائے! لیکن کیا مجال ہے کہ وہ اہل ایمان سسک کر آہستہ آہستہ مرتا رہا، منہ سے کلمہ کفر نہیں نکلا۔ سلام ایسے لوگوں کو، سلام ہے، استقامت کو سلام ہے۔ کہنا آسان ہے، یہاں واقعے کی صورت میں پڑھ دینا بہت آسان ہے، لیکن اس کے باوجود اس نوجوان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ ہائے ہائے! اب بادشاہ نے اس لڑکے سے جو کہ اصل ہدف تھا، صاف الفاظ میں پوچھا، تو میرے دین میں واپس آتا ہے یا نہیں؟ کیا تو ایک اللہ کے دین سے دستبردار ہوتا ہے یا نہیں؟ سیدھا سوال کر دیا۔ ہر سوال کے جواب میں لڑکے نے بھی اتنے ہی سیدھے انداز میں جواب دیا، میں اللہ وحدہ لا شریک کے دین پر ہی رہوں گا۔ ختم میں بات۔ اب بادشاہ نے بھرے دربار میں اس جواب کے سننے کے بعد جو اس لڑکے نے دیا کہ میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کے دین پر رہوں گا، بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر میری طرف سے بھی اس دربار میں آج ایک فیصلہ جاری کیا جاتا ہے۔ کیا؟ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہیں عبرتناک طریقے سے موت دوں گا، اتنے عبرتناک طریقے سے موت دوں گا کہ جتنی عبرتناک طریقے سے ان لوگوں کو موت نہیں دی ہے، ایسے موت دوں گا۔
اب یہ وہ لڑکا ہے جو آج سے کچھ عرصے پہلے تک بادشاہ کا چہیتا تھا. یہ وہ لڑکا ہے کہ آج سے کچھ عرصے پہلے تک کاہن اس پر ناز کرتا تھا. یہ وہ لڑکا ہے کہ جب اس لڑکے نے اس عجیب الخلقت جانور کو مار دیا تو بادشاہ شہر والوں کو کہہ رہا تھا دیکھو یہ میرا جاننے والا ہے. کاہن کہہ رہا تھا دیکھو میرا شاگرد ہے. آج منظر بدل گیا ہے. بادشاہ نے اس کے قتل کا حکم جاری کیا. کس انداز سے؟ بادشاہ اور کاہن کو شک تھا کہ وہ اس لڑکے کو شاید عام طریقے سے نہیں مار سکیں گے, تو باقاعدہ دربار میں مشاورت ہوئی کہ اس کو کیسے مارنا ہے, اور ایک فیصلہ ہوا کہ اس کو ایسے مارنا ہے. اور فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ اس لڑکے کو ملک میں موجود جو سب سے بلند پہاڑ کی چوٹی ہے نا, سب سے بلند پہاڑ کی چوٹی, اس سے نیچے پھینک دیا جائے تاکہ بچنے کی کوئی امید ہی نہ ہو, بات ہی ختم ہو جائے. اللہ اکبر. پھر کیا تھا؟ فوج کا ایک دستہ امائے دین سلطنت لڑکے کو لے کر مہم پر روانہ ہو گئے. لڑکے کو موت کا پیغام سنایا جا چکا ہے. اب جب یہ روانہ ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ پہاڑ کی طرف تو نہیں بڑھ رہا ہے نا, موت کی طرف بڑھ رہا ہے. لڑکا موت کی طرف جا رہا ہے, پہاڑ کی طرف تو نہیں جا رہا اصل میں. اور ایک ایک قدم جو چل رہا ہے تو پہاڑ کے قریب تھوڑی پہنچ رہا ہے, موت کے قریب پہنچ رہا ہے. تو ہر قدم پر موت قریب آ رہی ہے, لیکن ہر قدم پر چہرے پر وہی تفکر ہے, وہی تشکر ہے, پیروں میں لغزش نہیں ہے. استقامت کے ساتھ جا رہا ہے, متانت کے ساتھ جا رہا ہے. پہاڑی دروں پر فوجیوں کے ہمراہ چڑھتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا تو اب کسی کو شک ہے بھی تو مزید کوئی شک نہیں رہا کہ اب کیا ہونے والا ہے. اب کوئی صورت ہی نہیں, اب ختم ہو جائے گا معاملہ. تو سب کو یقین تھا کہ اگلے ہی لمحے میں اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دیا جائے گا. کفر کے سارے پیشوا اس منظر کو دیکھنے کے لیے بے چین تھے اور سب اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جو کہ کسی بھی لمحے رونما ہو سکتا تھا کہ بس پہاڑ کی چوٹی ہے, اس کو دھکا دینا ہے اور معاملہ ختم. یعنی اس کے نیچے جانے کا انتظار بھی نہیں کرنا, ظاہر جب پہاڑ سے گرے گا تو ختم ہی ہو جائے گا. تو پہاڑ کی چوٹی ہے, وہ لڑکا کھڑا ہے, سارے کفر کے پیشوا کھڑے ہیں, بادشاہ کے درباری جو ساتھ گئے تھے وہ بھی کھڑے ہیں, فوجی جو ساتھ گئے تھے وہ بھی کھڑے ہیں, اور سب اس منظر کو دیکھنے کے لیے بے چین ہے جو کہ کبھی بھی رونما ہونے والا ہے. لیکن اچانک کچھ اور ہی منظر ہو گیا. کیا ہوا؟ اچانک پہاڑ میں ایک ارتعاش پیدا ہونا شروع ہوا. اب جب پہاڑ میں ارتعاش ہے نا پیدا ہونا شروع ہوا تو سب کو اپنی جگہ سے ڈگمگا جانا چاہیے تھا. سب اپنی جگہ سے ڈگمگانا شروع ہوئے, لیکن وہ لڑکا سب اپنی جگہ سے ڈگمگانا شروع ہوئے, لیکن وہ لڑکا اپنی جگہ پر کھڑا رہا. لیکن فوجیوں اور کفر کے پیشواؤں کے نیچے سے زمین لرزنا شروع ہو گئی. تو اب ایک عجیب منظر ہے. اب سے کچھ لمحات پہلے تک اس لڑکے کی موت یقینی تھی, باقی سب کی حفاظت یقینی تھی. اب عجب منظر ہو گیا. اب جب پہاڑ میں ارتعاش ہے تو اس لڑکے کی زندگی بظاہر یقینی نظر آ رہی ہے, باقی سب کی موت یقینی نظر آ رہی ہے. اور یقین کیجئے دیکھتے دیکھتے کیا ہوا, ایک کے بعد ایک شخص پہاڑ کی چوٹی سے گرنا شروع ہوا. لڑکا اپنی جگہ پر کھڑا ہے, وہ خاموشی سے منظر دیکھ رہا ہے. ایک کے بعد ایک سب نیچے گرتے جاتے ہیں, مرتے جاتے ہیں, اور نیچے گرنے والے ایک عجب حسرت اور حیرت کی نگاہ سے اس لڑکے کو دیکھتے جاتے ہیں کہ ارے موت کے گھاٹ تو ہم نے اس لڑکے کو چڑھانا تھا, لیکن ہم تو اس گڑھے میں خود گر رہے ہیں جس میں لڑکے کو دھکیلنا چاہتے تھے. یہاں تک کہ ایک بھی نہ بچا, صرف اور صرف وہ لڑکا بچ گیا جو نہایت اطمینان سے پہاڑ سے اتر کر شہر کی جانب روانہ ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ تو ایسے رکھتا ہے نا اپنے چاہنے میں, جس کو اللہ چاہے پھر تو اللہ تعالیٰ اس طرح رکھتا ہے. اللہ اکبر. اب پورے شہر میں کیا تھا, شہر میں تو یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ لڑکے کو پہاڑی سے گرا کر موت کی سزا دے دی گئی ہے. ابھی جس طرح کچھ دیر پہلے تحت لفظ عرض کر رہے تھے تو وہاں بدر کا میدان سجا ہوا ہے. مکے میں تو یقین ہے نا کہ بھائی ظاہر سی بات ہے, آ کے بس یہی صرف خبر ریسیو کرنی ہے کہ ہو گیا کام, جیت گئے. تو یہ جب شہر سے دور مضافات میں پہاڑ پر لے کر گئے تو شہر والوں کو یقین ہے کہ بس اب خبر آئے گی کہ قصہ ختم ہو گیا. اب لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا. لوگوں نے واپس آتے ہوئے فوج نہیں دیکھی, واپس آتے ہوئے بادشاہ کے درباری نہیں دیکھے,
واپس آتے ہوئے کفر کے پیشوا نہیں دیکھے. یہ منظر کم حیران کن تھا, اس سے زیادہ حیران کن یہ تھا کہ لڑکے کو اکیلے شہر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا. تو اب سب اس کے ارد گرد جمع ہو گئے, اور اب لوگوں کے دلوں میں, اور جن کے دلوں میں ابھی تک ایمان نہیں جاگا تھا, ان کے دلوں میں بھی اب ایمان کی حرارت پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ بھائی یہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہے, کہ بھائی بہرحال قتل کی سزا دینے والے بادشاہ سے یہ طے ہو گیا ہے. اس کا مطلب لوگ اپنے دلوں میں سوچ رہے ہیں کہ قتل کی سزا دینے والے بادشاہ سے اس لڑکے کا رب زیادہ بڑا ہے, یہ طے ہو گیا ہے. وہ اسے مارنا چاہتا ہے, اس کا رب بچانا چاہتا ہے, اس کے رب نے بچا لیا ہے, حالانکہ بادشاہ کا حکم صادر ہو گیا تھا. اللہ اکبر. تو اب ایک بڑے قافلے کی شکل میں لوگ بادشاہ کے محل کی طرف جا رہے ہیں. یہ لڑکا اس قافلے کا حصہ ہے, بلکہ سب سے آگے ہے. خود اعتمادی کے ساتھ یہ لڑکا بھی بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا. جب دیکھا دربار میں ایک سناٹا چھا گیا. تب کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ جن کے ذریعے اس لڑکے کو پہاڑی سے پھینکنا تھا وہ سب تو پہاڑی سے گر گئے, مر گئے, لڑکا صحیح سلامت واپس آ گیا. اب بادشاہ نے, اب یہ سب کچھ ہو گیا سارا تیزی سے منظر سے آگے بڑھتے ہیں. اب ایک مرتبہ پھر وہاں جو حیرت کا اظہار ہوا وہ سب اپنی جگہ. اب بادشاہ نے ایک مرتبہ پھر کاہن کو بلایا, ایک بار پھر درباریوں سے, اور ظاہر سے یہ کرنا تھا کہ یہ سب کچھ دیکھنے, اسے پوچھنا تھا کہ اب کرنا کیا ہے. ان کی خواہش یہ تھی کہ اگر یہ لڑکا پہاڑ سے گر کر نہیں بھی مرا تو کہیں اور فرار ہی ہو جاتا, چونکہ اب تو الٹا معاملہ ہو گیا تھا نا. کل تک یہ لڑکا اس کی حکومت رہنے کی گارنٹی تھا, اس کی حکومت میں رہنے کی ضمانت تھا, اور آج وہ لڑکا اس کی حکومت جانے کی ضمانت بن رہا تھا. تو اب بادشاہ چاہتا تھا کہ اچھا یہ لڑکا پہاڑ سے گر کر نہیں بھی مرا تو کہیں اور ہی فرار ہو جائے, یعنی شکست کی مصیبت سے تو ہم بچ جاتے. لیکن آسمان والے نے کوئی اور ہی فیصلہ کیا ہوا تھا. دوبارہ مشورہ ہوا, ایک نیا فیصلہ ہوا. پہلے پہاڑ سے نیچے پھینکنے کا فیصلہ ہوا تھا, ایک نیا فیصلہ ہوا. وہ کیا تھا؟ لڑکے کو گہرے سمندر میں لے جا کر اس کے جسم پہ بھاری پتھر باندھ کر اس کو سمندر میں غرق کر دیا جائے. اب ظاہر بات مطلب اس پہ اختیار تھا بادشاہ بظاہر کے جو چاہے کر سکتا ہے. اس مشورے پر سب مطمئن نظر ہے کہ بھائی بہرحال مضبوط کشتیوں کے ڈوبنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے, اور بھاری پتھر کے باندھے جانے سے لڑکے کا واپس سطح پر آنا ممکن ہی نہیں ہے, کتنی دیر پانی میں رہے گا. تو یقیناً وہ نہ صرف موت کے گھاٹ اتر جائے گا, کسی طریقے سے بچ بھی گیا, جیسے وہاں پتہ نہیں کیسے بچ گیا تھا, تو سمندر کی مچھلیاں کھا جائیں گی, قصہ تمام ہو جائے گا. مشورے پر عمل درآمد شروع ہوا. بادشاہ اور درباری واپس دربار میں آئے, جہاں لڑکا پوری خود اعتمادی کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑا تھا. بادشاہ نے سزائے موت کا حکم نامہ سنایا. بادشاہ کی جانب سے لڑکے کو گہرے سمندر میں ڈبو کر مارنے کی سزا دی جاتی ہے, دے دی گئی. اس اعلان کے ساتھ ہی بادشاہ اور اہل دربار کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی. اب سب کو یقین ہو گیا کہ اس سزا کے بعد اس مصیبت سے ان کی جان چھوٹ جائے گی, کہ ملک میں ہر طرف بادشاہ کے دین اور ایک اللہ کے دین کے بحث و مناظر ہو رہے تھے, اور لوگ آہستہ آہستہ بادشاہ کے دین میں شک کرنا شروع ہو گئے تھے. اب یہ سب لڑکے کو لے کر جانب سمندر روانہ ہو رہے ہیں, اور کیا ہوگا کل عرض کریں گے انشاءاللہ.